يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تفسیر صراط الجنان، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں سعد اللہ فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں لکھا ہے، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود ہونا، یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قدسی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔